انور رضا صاحب، حالات کچھ بہت ہی مختلف سامنے آئے ہیں الیکشن کے نتیجے میں. سب کہتے تھے مخلوط حکومت بنے گی، لیکن اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ سمجھ ہی نہ آئے حکومت کس نے بنانی ہے. یہ بہت انپریڈکٹیبل تھا. انور صاحب، آئیڈیلی تو ویسے ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس زیادہ لوگ ہیں اور نون لیگ کے پاس سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے نون لیگ، تو ان دونوں کو مل کے گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی. ان کی بات چیت کا کوئی چانس نہیں ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا. تو اب دوسری صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ سلمہ، لگتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات ہوئے اور انہوں نے اتفاق کیا حکومت سازی پہ، اور ان کی 17 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو شہباز شریف کے مابین ملاقات ہوئی ہے اس میں صرف فی الحال دو نکات پر اتفاق کیا گیا. پہلا تو یہ کہ ہم نے مل کر حکومت بنانی ہے، لیکن اس کے بعد زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے نمبر آف گیم دیکھنی ہے کہ کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو کمپوزیشن ہے وہ اس کی طرف جائیں گے، حکومت سازی کی طرف. تو حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی یہ مل کر حکومت بنائیں گے وفاق میں. اور پنجاب میں آپ کو پتا ہے اکثریت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی. کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی، اور سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. اور بلوچستان کے اندر اگر وفاق میں یہ اتحاد ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فیب مل کر وہاں پر حکومت بنائیں گے، اور مسلم لیگ نون بھی ان کا حصہ ہوگی. یہ کوئی کمپوزیشن نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ آگے جانا ہے اس کی طرف آپ دیکھیے کہ ممکن ہے کہ ایک تجویز یہ بھی سامنے آئے کہ آپ صدارت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے اور وزیر اعظم پہلے کی طرح شہباز شریف صاحب ہوں، اور باقی بھی، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں ہو، کیونکہ اس وقت موجودہ جو سچویشن ہے حالات. لیکن ابھی تک تو کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور اگر پی ایم ایل این کو یہ ماننا پڑتا ہے، کیا نون لیگ اس پہ راضی ہو جائے گی کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو، ادھر ایم کیو ایم اپنا گورنر بھی چاہتی ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے سلمہ، زیادہ مانگو تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے. ابھی تو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کل اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں انہوں نے یہ ساری جو پرپوزلز ہیں وہ پہلے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے منظوری لینی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے. فی الحال آصف علی زرداری صاحب جو آزاد امیدوار ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہے کہ وہ جس طرح مسلم لیگ نون ان آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنی نشستیں بڑھا رہی ہے، اسی طرح بارگیننگ پوزیشن ان کی بہتر ہوگی اگر ان کے پاس آزاد امیدوار آ جاتے ہیں. آپ نے جو بات کہی بالکل یہ بات درست ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے ممکن ہے، میں نے آپ کو بتایا اس ملاقات میں صرف 2 نکات پر بات ہوئی. پہلا تھا کہ اتفاق رائے کیا گیا کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے. دوسرا کہ پہلے نمبر آف گیمز دیکھی جائے گی، اس کے بعد آپ کمپوزیشن کی طرف جائیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. آج لیے تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ساری سچویشن میں، کیونکہ حالات بڑے مشکل ہیں، اور ماضی کی اگر آپ دیکھیں کہ 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں شہباز شریف صاحب نے پرفارم کیا تھا. ممکن ہے اس طرح کی پی ڈی ایم پلس گورنمنٹ بن جائے اور نواز شریف پیچھے بیٹھ کر حکومت کو چلائیں جس طرح وہ لندن میں بیٹھ کر چلا رہے تھے. ابھی بظاہر یہی لگتا ہے انور صاحب کہ جس قسم کی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں چیزیں رہیں، فیصلے ہوئے جس طرح کے، اسی کی وجہ سے یہ سیٹ بیک بھی تھا نون لیگ کے لیے کہ ابھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور شاید اسی لیے مسلم لیگ نون شاید بند گلی کی طرف داخل ہو گئی ہے. اگر اسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف دوبارہ جانا پڑتا ہے تو پھر جو فیصلے ہوں گے ان کو کوئی بھی آن نہیں کرے گا.